بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم ذکر کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے صحابہ میں سے ہیں۔ اتنے چہیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات کے بعد بھی اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت آج بھی ہم دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، وہیں ان کے پہلو میں ہی عمر فاروق بھی ہیں اور ابو بکر صدیق بھی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 40 برس پہلے پیدا ہوئے تھے۔ ان کا واقعہ سنانے سے پہلے میرے پیارے وہ دوست جنہوں نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ ایام طفیلیت کے حالات پردہ خفا میں ہیں، بلکہ سن رشد کے حالات بھی بہت کم معلوم ہیں۔ شباب کا آغاز ہوا تو ان شریفائے مشغلوں میں مشغول ہوئے جو شرفائے عرب میں عموماً رائج تھے، یعنی نسب دانی، سپہ گیری، پہلوانی اور خطابت میں مہارت پیدا کی، خصوصاً شہ سواری میں کمال حاصل کیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں سے ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تعلیم و تربیت سے فارغ ہونے کے بعد فکر معاش کی طرف متوجہ ہوئے۔ عرب میں لوگوں کا ذریعہ معاش زیادہ تر تجارت تھا، اسی لیے انہوں نے بھی یہی شغل اختیار کیا اور اسی سلسلے میں دور دور ممالک کا سفر کیا۔ اس سے آپ کو بڑے تجربے اور فوائد حاصل ہوئے۔ آپ کی خودداری، بلند حوصلگی، تجربہ کاری اور معاملہ فہمی اس کا نتیجہ تھی، اور انہی اوصاف کی بنا پر قریش نے آپ کو سفارت کے منصب پر مامور کر دیا تھا۔ قبائل میں جب کوئی پیچیدگی پیدا ہوا جاتی تو آپ ہی سفیر بن کر جاتے تھے اور اپنے غیر معمولی فہم و تدبیر اور تجربے سے اس عقیدے کو حل کرتے تھے۔ عمر بن خطاب کا 27واں سال تھا کہ ریگستان عرب میں آفتاب اسلام روشن ہوا اور مکہ کی گھاٹیوں سے توحید کی صدا بلند ہوئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ آواز نہایت ہی نامانوس تھی، اس لیے سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ جس کی نسبت معلوم ہو جاتا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے، اس کے دشمن بن جاتے۔ ان کے خاندان کی ایک کنیز بسینہ نامی مسلمان ہو گئی تھی، اس کو اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے۔ بسینہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا زد و خوف سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا نہ تھا جو چڑھ کر اتر جاتا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بددل نہ کر سکے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے باپ اور ان کے دادا تینوں انصاف کے بہت بڑے ماہر تھے۔ آپ عکاس کے دنگل میں کشتی لڑا کرتے تھے۔ قریش کے سربراہ دو اشخاص میں سے ابو جہل اور عمر اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی: اللہم اعز الاسلام یا احد الرجلین امام ابن بشام و امام عمر بن خطاب، یعنی خدایا اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب سے معزز کر۔ مگر یہ دولت تو قسام ازل نے عمر بن خطاب کی قسمت میں لکھ دی تھی، ابو جہل کے حصے میں کیوں کر آتی؟ اس دعائے مستجاب کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جانثار بن گیا، یعنی عمر بن خطاب کا دامن دولت ایمان سے بھر گیا۔ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں عمر بن خطاب کی تفصیلات قبول اسلام میں اختلاف ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے جس
جس کو عام طور پر ارباب سیر لکھتے ہیں، یہ ہے کہ جب عمر اپنی انتہائی سختیوں کے باوجود ایک شخص کو بھی اسلام سے بددل نہ کر سکے تو آخر کار مجبور ہو کے نعوذ باللہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا، خیر تو ہے؟ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، پہلے اپنے گھر کو تو خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے یہاں پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کان میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا، یہ کیسی آواز تھی؟ بولی، کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا، میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریباں ہو گئے، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت پر ان کا کچھ اثر نہ ہوا۔ بولی، عمر، جو بن آئے کر لو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے عمر بن خطاب کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا۔ اسے دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی۔ فرمایا، تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ فاطمہ نے قرآن کے اجزاء سامنے لا کر رکھ دیے۔ اٹھا کر دیکھا تو یہ سورت تھی، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے، خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم کے مکان پر جو کوہ صفا کے نیچے واقع تھا پناہ گزین تھے۔ عمر بن خطاب نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی۔ چونکہ شمشیر وقف تھے، صحابہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت حمزہ نے کہا، آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ عمر نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپکپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا، ایمان لانے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ اس زور سے مارا کہ تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ اور یہ سب ان روایتوں کے علاوہ مسند ابن حنبل میں ایک روایت خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو گو ایک تابعی کی زبان سے مروی ہے، تاہم اس باب میں سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھیڑنے نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھ کر مسجد الحرام میں داخل ہو گئے اور نماز شروع کر دی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الحاقہ تلاوت فرمائی۔ میں کھڑا سنتا رہا اور قرآن کی نظم و اسلوب سے حیرت میں تھا۔ دل میں کہا، جیسا قریش کہا کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ شاعر ہے۔ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یہ ایک بزرگ قاصد کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ میں نے کہا، یہ تو کاہن ہے، میرے دل کی بات جان گیا ہے۔ اس کے بعد ہی یہ آیت پڑھی، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، یہ تو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اترا ہے۔ آپ نے یہ سورہ آخر تک تلاوت فرمائی اور اس کو سن کر اسلام میرے دل میں پوری طرح گھر کر گیا۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی روایت ہے کہ بعثت سے کچھ پہلے یا اس کے بعد ہی وہ ایک بت خانے میں سوتے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بت پر ایک قربانی چڑھائی گئی اور اس کے اندر سے آواز آئی، اے جلیج، اور ایک فصیح البیان کہتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس آواز کا سننا تھا کہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن میں کھڑا رہ کر دیکھوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر وہی آواز آئی۔ اس واقعے پر تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ لوگوں میں چرچا ہوا کہ یہ نبی ہیں۔ اس روایت میں
اس کا بیان نہیں ہے کہ اس آواز کا عمر پر کیا اثر ہوا۔ پہلے عام روایت بھی اگر صحیح مان لی جائے تو شاید واقعے کی ترتیب یہی ہوگی کہ اس ندائے غیب پہ عمر نے لبیک نہیں کہا، اور اس کا کوئی تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بشارت سے وہ نہ پیدا کر سکے کہ اس میں ان کی رسالت اور نبوت کا کوئی ذکر نہ تھا۔ تاہم چونکہ توحید کا ذکر تھا اس لیے ادھر میلان ہوا ہوگا، لیکن چونکہ ان کو قرآن سننے کا موقع نہیں ملا اس لیے اس توحید کی دعوت کی حقیقت نہ معلوم ہو سکی۔ اس کے بعد جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ الحاقہ، جس میں قیامت اور حشر و نشر کا نہایت ہی مؤثر بیان ہے، نماز میں پڑھتے سنی تو ان کے دل پر ایک خاص اثر ہوا، جیسا کہ اس فقرے سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی اسلام میرے دل میں پوری طرح بیٹھ گیا۔ تاہم چونکہ وہ طبعاً مستقل مزاج اور پختہ کار تھے اس لیے انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اس اثر کو شاید وہ روکتے رہے۔ لیکن اس کے بعد جب ان کی بہن کا واقعہ پیش آیا اور سورہ طٰہٰ پر نظر پڑی جس میں توحید کی نہایت مؤثر دعوت ہے، تو دل پر قابو نہ رہا اور بے اختیار کلمہ توحید پکار اٹھے اور در اقدس پر حاضری کی درخواست کی۔ اور اگر وہ پہلی روایت صحیح تسلیم نہ کی جائے تو واقعے کی سادہ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس ندائے غیب نے ان کے دل میں توحید کا خیال پیدا کیا، لیکن چونکہ 3 برس دعوت محدود اور مخفی رہی تھی اس لیے ان کو اس کا حال نہ معلوم ہو سکا، اور مخالفت کی شدت کے باعث کبھی خود بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے اور قرآن سننے کا موقع نہ ملا۔ پھر جب رفتہ رفتہ اسلام کی حقیقت کی مختلف آوازیں ان کے کانوں میں پڑتی گئیں تو ان کی شدت کم ہوتی گئی۔ بالآخر وہ دن آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو سورہ الحاق سننے کا موقع ملا اور وہ لبیک کہتے ہوئے اسلام کے آستانے پر حاضر ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر اور تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کا شمار علماء و زاہدین صحابہ میں ہوتا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 23 اگست سن 634 ہجری بمطابق 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو مسند خلافت سنبھالی۔ عمر بن خطاب ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران مشہور ہیں۔ ان کی عدالت میں مسلم و غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملا کرتا تھا۔ عمر بن خطاب کا یہ عدل و انصاف انتہائی مشہور ہوا، اور ان کے لقب فاروق کی دیگر وجوہ تسمیہ میں ایک وجہ یہ بھی بنی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نبی پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی پشت میں کعب کے 2 بیٹے ہیں، مرہ اور عدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدی کی اولاد میں سے ہیں۔ عمر بن خطاب ہجری تقویم کے بانی ہیں۔ ان کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی ارمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے، اور اس کا رقبہ 22,51,000 اور 30 مربع میل پر پھیل گیا۔ عمر بن خطاب ہی کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا۔ اس طرح ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی سلطنت کے زیر نگین آ گیا۔ سبحان اللہ! عمر بن خطاب نے جس مہارت، شجاعت اور عسکری صلاحیت سے ساسانی سلطنت کی مکمل شہنشاہیت کو 2 سال سے بھی کم عرصے میں زیر کر لیا، نیز اپنی سلطنت و حدود و سلطنت کا انتظام، رعایا کی جملہ ضروریات کی نگہداشت اور دیگر امور سلطنت کو جس خوش اسلوبی اور مہارت و ذمہ داری کے ساتھ نبھایا، وہ ان کی عبقریت کی دلیل ہے۔ صحابہ اکرام رضوان علیہ اجمعین کے حوالے سے یہ بات معلوم ہونا بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ کچھ احادیث اور تاریخی کتابوں کے واقعات میں راویوں پر علماء اسلام کی طرف سے جرح بھی کی گئی ہیں، اور بہت سے راویوں کے حالات معلوم نہیں ہیں۔ مسلمان امت صحابہ اکرام رضوان علیہ اجمعین اور اہل بیت اطہار
اتوار کے بارے میں صحیح عقائد قرآن اور مستند و صحیح احادیث نبوی سے لیتے ہیں۔ بعض روایات جو کتب احادیث و تاریخ میں اہل بدعت اور راویوں کی بھی ہیں وہ اس لیے قابل اعتبار نہیں کیونکہ علماء اسلام نے بدعت سے نسبت رکھنے والی روایات کو مردود قرار دیا ہے۔ حضرت عمر کا انصاف بہت ہی زیادہ مشہور ہے اور رہتی دنیا تک مشہور رہے گا۔